السلام علیکم، میں ڈاکٹر نگہت اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر دوسری عورت جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے عورت کے ساتھ، وومنس کے ساتھ، اسپیشلی ان دنوں میں جب وہ کسی سے کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، اپنی پرابلمس کو شیئر نہیں کرنا چاہتی، تو یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں جو اندرون خانہ جو ایک ہم سب جانتے ہیں، ہماری فیملیز میں جو ایک سٹریس چل رہا ہوتا ہے، بچے لڑکی کا پیدا ہو جانا یا بہت زیادہ بچے پیدا ہو جانا یا بیٹے کی پیدائش نہ ہونا، ایسی صورت میں لڑکیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے سب واقف ہیں۔ اسی وجہ سے یا جو عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، یا سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ فزیکل کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے لیڈیز میں، جس کی وجہ سے اس کو اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں پیریفرل مینیا، یعنی جنون زچے کی دیوانگی جس کو کہہ لیں۔ نیو مدرز میں جو ہے دیوانگی یا دورے کی کیفیت پڑنا، اس حالت کو کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کی اپنی ایکسپیکٹیشنز ہوں یا آس پاس اس کے شوہر کا بیہیویئر ہو یا اس کی فیملی کا بیہیویئر ہو، کسی بھی طرح کا سٹریس جو ہے وہ اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں دماغ میں نقص واقع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹینشنز لے کر پیشنٹ میں، کیونکہ ڈیورنگ پریگنینسی تو کام چلتا رہتا ہے سٹریس کے ساتھ، اور بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، بٹ آفٹر برتھ، بچے کی پیدائش کے بعد یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ خود بہت کمزور ہو جاتی ہے، وہ خود اس قابل اس وقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیئر کر سکے، وہ مکمل طور پر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے دماغ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ڈیورنگ پریگننسی بھی ہوتا رہا ہو کہ وہ غمگین رہی ہو اور بہت زیادہ سٹریس میں رہی ہو، اور اس کی طبیعت جو ہے وہ خودکشی کی طرف جو ہے بعض عورتیں مائل رہتی ہیں کہ ہم اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو ہم خودکشی کر لیں گے، یا ہماری زندگی کسی کام کی نہیں رہی، یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہونا، ہوپ لیسنس ہونا ڈیورنگ پریگننسی۔ تو اس وقت بھی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کیونکہ اس کو اپنے اوپر اتنا اختیار نہیں ہوتا اور اس کے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، تو اس وقت مریضہ جو ہے وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے، بیہودہ بکواس جسے کہہ لیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، اور ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہیں، ایسی وحشیانہ حرکات دیکھنے میں آتی ہیں اس کی، کہ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہوتی ہے اور فزیکلی بھی اتنا ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اس کے واش روم وغیرہ جو ہے وہ انوالنٹری ہو جاتے ہیں، اس کو یورین کا نہیں پتہ ہوتا، مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں اپنا آپ وہ چھوڑ دیتی ہے، دیوانگی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس ایسی صورت کو کہتے ہیں جنون زچہ، یعنی پرپرل مینیا۔ اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وومنس کا جو ملک ہے اس کا اخراج بھی بند ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کو بہت شدید کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں کرتی ہے، خود تو کرتی ہی نہیں، اور کوئی اور اگر اس کو کھانے پینے کے لیے دے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کبھی مریضہ اپنے آپ کو یا بچے کو سخت نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب مریضہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف رہتی ہے تو اس کے اندر جسے کہتے ہیں ٹاکسکس اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، اور یہ بیماری مریضہ میں جو ہے وہ مزید زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یا میں حمل یا یعنی ڈیورنگ پریگننسی یا پریگننسی کے بعد یہ اس طرح کی دیوانگی دیکھنے میں آئے، تو
یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اگرچہ کہ مریضہ سے جو ہے بچے کو دور الگ کر دیا جائے، لیکن یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مریضہ جو ہے وہ نیو مدر جو بنتی ہے، جو دیوانگی کا شکار ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو نقصان پہنچانے میں بھی دریغ نہیں کرتی، کہ اس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا اور کسی بھی وقت وہ بچے کو بھی تکلیف دے سکتی ہے. جیسے اکثر سننے میں آتا ہے نیو مدرز نے اپنے ہی بچے کو جو ہے وہ مارا یا قتل کر دیا، تو یہ وہی دیوانگی ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹس کے لیے سب سے پہلے تو فزیکلی اس کو جو ہے ریلیف دینا چاہیے کہ اس کو کانسٹیپیشن نہ ہونے دیں، اس کی غذا کا خیال رکھیں، ساگو دانہ، اراروٹ، دودھ اور سوڈا واٹر اور شوربہ اور یخنی جیسی غذائیں جو ہیں ایسے پیشنٹ کو دیں تاکہ اس کا معدہ جو ہے وہ سب سے پہلے صاف ہو جائے اور وہ سکون میں آ جائے. جب پیشنٹ جو ہے وہ کچھ اور ساتھ ہی ایک کام کرنا اور بہت ضروری ہے کہ بچے کا دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیں، کیونکہ بچے کو جتنا پیشنٹ اٹھاتی ہے تو اتنا ہی اس کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ مرض اکثر موروثی بھی ہوا کرتا ہے، جینیٹیکلی بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے، جن کی پیچھے ہسٹری میں اس طرح کی پیشنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو نقصان پہنچانا یا خود دیوانگی کا شکار رہے ہوں، تو ان کے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. ڈیورنگ پریگنینسی ان میں خون بہت زیادہ خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. خون کی کمی کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسی لیڈیز میں بھی دیوانگی دیکھنے میں آتی ہے، جنون پن دیکھنے میں آتا ہے، پاگل پن اس کو کہہ لیں، دورے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسنز، ڈفرینٹ میڈیسنز یوز کی جا سکتی ہیں فار ڈفرینٹ ریزنز. آرسینکم ایلبم یوز کروائی جا سکتی ہے. آرسینکم ایلبم جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، پیشنٹ کو فزیکلی اور مینٹلی جو ہے بہت پرسکون بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ اگنیشیا ایک ایسی میڈیسن ہے جو مینٹلی پیشنٹ کو جو ہے بہت فٹ کر دیتی ہے اور اس کو جو غلط قسم کے خیالات وغیرہ آتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں. تو آرسینکم ایلبم یوز کریں فار فزیکل فٹنس اور اگنیشیا یوز کریں فار مینٹل فٹنس. آرسینکم دن میں 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام 10 ڈراپس 1 گلاس آف واٹر میں 30 پاور میں استعمال کریں. اور اگنیشیا 200 جو ہے صبح میں روزانہ نہار منہ پیشنٹ کو استعمال کروائیں، یا آپ رات میں بھی دے سکتے ہیں. رات میں دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیشنٹ کو نیند بہت اچھی آئے گی، تو وہ صبح تھوڑی ریلیکس ہوگی. تو یہ تھیں میڈیسنز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ماں کے لیے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ٹھیک ہوگی تو اس کے بچے کی پرورش بھی بہترین طریقے سے ہو سکے گی. تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.